أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے سنا کہ کس طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس فتنے سے جان بچانے کی کوئی شکل باقی نہ رہی تو وہ دروازے کی طرف جھپٹے کہ کھول کر باہر نکل جائیں۔ پیچھے سے عورت نے تعاقب کیا، ان کو تو پکڑ نہ سکی، البتہ ان کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کو جو زور سے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا، اور ساتھ ہی یہ سانحہ پیش آیا کہ دروازہ جو کھلا تو دیکھا شوہر دروازے سے لگا کھڑا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی سارا نشہ عشق حیران ہو گیا۔ جھٹ بولی، تمہاری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے یا تو وہ جیل بھیجے جانے کا مستحق ہے یا یہ کہ اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے۔ اس طرح اس نے شوہر کی نظروں میں اپنے آپ کو بری اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی شوہر کو دیکھ کر اس نے فوراً پلٹا کھایا اور فوراً بات گھڑ دی جھوٹی۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام ٹھہرانے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام اب بول اٹھے۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں اصل حقیقت ظاہر کر دی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں بلکہ یہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس واقعے کی خبر خاندان میں بھی پھیل گئی، اور یہ بھی کہ لوگوں کا علم ہو گیا کہ اس کشمکش میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا ہے۔ گویا ایک مقدمہ بن گیا، عورت کا بیان کچھ، یوسف علیہ السلام کا بیان کچھ۔ اب جھوٹا کون ہے، سچا کون، اس کا فیصلہ کرنے میں اگر حالات و قرائن میں سے کوئی چیز مددگار ہو سکتی تھی تو وہ کرتا پھٹنے کا واقعہ تھا۔ عورت کے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے، جو غالباً خاندان کے بڑوں بوڑھوں میں سے رہا ہوگا، یہ رائے دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تب تو عورت سچی ہے، یوسف علیہ السلام غلط کہتے ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، کیونکہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ زور آزمائی کر رہے تھے اور عورت نے اپنے بچاؤ میں ان کا کرتا پھاڑ ڈالا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور عورت انہیں اپنے قریب کرنا چاہتی تھی۔ اس کشمکش میں اس نے ان کا کرتا پکڑا اور پھاڑ دیا۔ یہ بات نہایت معقول تھی، اس وجہ سے شوہر کو اس پر اطمینان ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے عورت کو ڈانٹا کہ یہ سب تمہارا فریب ہے اور تمہارا فریب بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ یوسف سے بولے، یوسف اس کو چھوڑ دو اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطاوار ہے۔ صحیح صورتحال سامنے آنے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اطمینان دلایا کہ تم اس کی بکواس کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس سے اعراض کرو، اور خود بیوی کو خطاب کر کے ڈانٹا کہ تو ہی خطاوار ہے، اس وجہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یہاں یورپی ماحول تھا، عورتیں آزاد تھیں، بے باک تھیں۔ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود عزیز مصر نے اپنی بیوی کو نہ تو طلاق دی اور نہ اسے غیرت کے نام پر قتل کیا۔ کیونکہ وہاں آزادانہ ماحول تھا، وہاں بے باکانہ ماحول تھا اور مردوں سے دوستی عام بات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عزیز کی بیوی کے اس کے عشق کا چرچا آہستہ آہستہ مجلسوں میں پھیلتا گیا۔ شہر کی کچھ عورتوں نے، جو ہو سکتا ہے اسی طبقے کی ہوں جس طبقے کی عزیز کی بیوی تھی، یہ کہنا شروع کیا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کے عشق میں دیوانی ہو رہی ہے، اس پر ڈورے ڈال رہی ہے، لیکن کچھ کر نہیں پا رہی، یعنی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، یہ عورت تو بہت بڑی احمق ہے، بدنام بھی ہے، نامراد بھی ہے۔ اگر کہیں ہم ہوتے تو ایک ہی وار میں یوسف علیہ السلام کو ایسی پٹخانی دیتے کہ ان کی پارسائی کی ساری دھوم ختم ہو جاتی۔ جب اس عورت نے اس عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی بات سنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جب اس نے ان کا یہ حال سنا تو اس نے، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کو بلا بھیجا
اور ان کے لیے نشست گاہ آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا تم ان کے سامنے آؤ۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا اور اس کی عظمت سے مبہوت ہو کے رہ گئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور بولیں حاشا للہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یعنی جب عزیز کی بیوی نے سنا کہ ان عورتوں کو اپنی دلربائیوں اور کار فرمائیوں پر اتنا ناز ہے تو اس کے دل کو بڑی چوٹ لگی۔ یعنی عزیز مصر کی جو سہیلیاں تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ اس غلام عورت کو اپنی طرف رجھا نہیں سکتی، ہم ہوتی تو رجھا لیتی۔ تو اس کے دل کو بڑی چوٹ لگی۔ اس نے کہا اچھا یہ بھی ذرا یوسف علیہ السلام پر اپنے ہنر آزما کے دیکھیں تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کس سے پالا پڑا ہے اور وہ اپنی عزت و عصمت کا کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے مصر کی اس وقت کی تہذیب کے مطابق گاؤ تکیوں سے نشست کا آراستہ کی گئی۔ جب وہ آئیں تو پھل وغیرہ کھانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی پکڑا دیں۔ یہ اہتمام کرنے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ذرا ان کے سامنے تو آ جاؤ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ان کی نورانی صورت، ان کی تابناک پیشانی اور ان کا پاکیزہ چہرہ دیکھ کر عورتیں مبہوت رہ گئیں۔ سیرت و اخلاق کی پاکیزگی بجائے خود بڑی ہی دلربا چیز ہے، اور یہ جب ایک جوان رانا کے اندر ہو، یعنی جوان کے اندر اخلاق اور سیرت کی پاکیزگی ہو اور جس کی شکل بھی انتہائی خوبصورت ہو تو اس کی دلربائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی واردات ان عورتوں پہ گزری۔ وہ ایک نوجوان غلام کا تصور لے کر اس پر اپنے چالیں آزمانے آئی تھیں۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پاکیزگی اور تقدس کا ایک پیکر کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس فرشتہ صفت پر ان کے سارے تیر و نشتر بیکار ہیں، لیکن چونکہ بڑے دعوے اور تنتنے کے ساتھ آئی تھیں اس وجہ سے کچھ نہ کچھ کرنا بھی ضرور تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی باتوں سے کچھ رام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ان پر ذرا بھی کارگر نہیں ہو رہی تو ان کے دل کے اندر اپنے حق میں ہمدردی پیدا کرنے کے لیے خودکشی کی دھمکی بھی دے دی۔ ان میں سے بعض نے اس دھمکی کو سچ ثابت کرنے کے لیے ابتدائی قدم کے طور پر پھل کھانے کی چھریوں سے اپنے ہاتھ زخمی بھی کر لیے تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو نری دھمکی نہ سمجھیں، بلکہ ڈر جائیں کہ اگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو ان میں سے بعض ضرور اپنے آپ کو ہلاک کر کے رہیں گی۔ یعنی یہ عورتیں جو تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلا رہی تھیں کہ آؤ ہمارے پاس، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آدمی ہوتا تو یقیناً آ جاتا، یہ تو یقیناً کوئی فرشتہ ہے جو ہماری طرف نہیں آ رہا۔ پھر ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا تو ہم اپنے آپ کو خودکشی کر لیں گے اور اس کا الزام اس کے سر پہ جائے گا۔ بعض تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تو وہ اس قدر کے خوبصورت تھے، ان عورتوں کے ہوش جاتے رہے اور انہوں نے بے ہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اِنَّ ربی بِکَیدِہِنَّ علیم، یہاں پر ایک قید کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک چال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ یعنی ہاتھ زخمی کرنے کے بعد ان کی چال، اس سے کیا تذکرہ، یعنی انہوں نے اس لیے یہ چال کی، اپنے ہاتھ زخمی کیے تاکہ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمدردی سمیٹیں اور حضرت یوسف علیہ السلام فوراً برہم پٹی کرنے کے لیے ان کے قریب آ جائیں اور ان کی دل کی مراد پوری ہو جائے۔ خودکشی کی دھمکی کمزوروں کا آخری حربہ ہوتی ہے۔ ان بیگرمات کا یہ اعتراف حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال درجہ تعریف بھی ہے اور اپنی شکست کے لیے ایک عذر بھی۔ اس کے اندر یہ مضمون بھی ہے کہ اگر ہم ان کو جیت نہ سکے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے فن یا ہمارے حسن و جمال میں کوئی نقص ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں ایک معزز فرشتہ ہے جس کے سامنے ہمارے سارے جو اسلحہ یعنی خوبصورتی، میک اپ اور اپنے ساری جلوہ ترازیاں لے کر آئی تھیں اور خوبصورت لباس پہن کے آئی تھیں۔ یہ صرف انسانوں پر ہی کارگر ہو سکتے ہیں، کسی فرشتے پہ نہیں۔ اسی لیے بولی کہ حاشا للہ، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.